میں ونسنٹ پیس اسیم سلیبی ریٹائرڈ ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو ایف سی کالج لاہور سے متعلق ہوں۔ حالیہ فیصل آباد میں مقیم ہوں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ معروف شاعر، موسیقار، گلوکار جناب طالب نصرانی مرحوم کے فرزند ارجمند سیفی نصرانی کو ان کی محبت بھری فرزندیت کے حق کی ادائیگی پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ طالب نصرانی یقیناً مسیحی دنیائے سخن کا گوہر نایاب ہے۔ دنیائے سخن کا عزیز سرمایہ افتخار طالب نصرانی نہ جاہ و حشم کا نہ ہی اپنی ذات کا اور اس کی ناموری کا طالب ہوا۔ وہ تو عشق مسیحائی اور طلب مدح مسیحا کا طلبگار تھا۔ وہ جہاں بھی دکھائی دیا اپنے وجود کی نفی میں اپنے درویشانہ رنگ ہی میں ملا۔ میری ان سے دو بدو ملاقات ایف سی کالج میں اپنی رہائش گاہ پر ہوئی، جہاں وہ پروفیسر ایم وائی سندھو کے ہمراہ تشریف لائے۔ مجھے یاد ہے سندھو صاحب نے ان کے آنے کی اطلاع 2-3 دن پہلے ہی مجھے دے دی تھی۔ میں تو ان کی ذات کے غائبانہ تعارف سے پہلے ہی مرعوب اور متاثر تھا۔ ہم نے خیالوں باتوں میں ان کے لیے ایک شاندار شام منانے کا اہتمام کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا۔ طالب نصرانی مطلوبہ دن تشریف لائے تو میری منتظر پلکیں ان کی راہ میں بچھ گئیں۔ ان کے دیدار نصیب ہوئے تو دل وارفتہ شوق سے بھر آیا۔ اس دیدار اور رفاقت میں سادہ طبیعت طالب اپنے دراز قد اور گہری طلسماتی آنکھوں اور چہرے کی عاجزانہ متانت میں بڑے اتفاق سے ملے۔ بہت عرصہ پہلے فیصل آباد میں اپنی رہائش کے دورانیے میں کرسچن ٹاؤن کی ایک کوائر سے ان کا ذکر اور ان کا معروف گیت اجڑے پجڑے میرے کر دے پاں پاں کر دے ویڑے سنا۔ اس گیت کی سماعت دل کی دھڑکنوں میں ایک عجیب سی ہلچل مچا گئی۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو رواں ہو گئے۔ فیصل آباد میں بشپ ڈاکٹر جان جوزف کی خاص ٹیم کا ممبر ہونے کے ناطے مجھے اکثر ان کے پروگراموں کی کمپیئرنگ کرنے کا فرض دیا جاتا تھا۔ اسی دوران شام کلوری پروگرام ہوا اور اس کوائر نے ماں مریم کے ہاڑے کے عنوان سے جو گیت گایا، یہ گیت بھی طالب نصرانی کا ہی تھا۔ میرے اعتراف وفا نے مجھے طالب نصرانی کا معترف کر دیا۔ میرے اشتیاق دیدار نے کئی مرتبہ اکسایا کہ میں کوائر ڈائریکٹر راج کے ہمراہ لاہور جا کر ان کی زیارت کروں۔ ایف سی کالج میں جو ملاقات ہوئی تو یہ تقریباً 3-4 گھنٹے رہی۔ اس ملاقات میں انہوں نے اپنی بیاج سے کئی حصوں سے پڑھ کر سنایا اور میرے گھر پر میرے بیٹے ندیم کے ہارمونیم پر اپنے گیت گا کر بھی سنائے۔ جی تھا کہ بھرتا ہی نہ تھا، جی چاہتا تھا کہ سنتے ہی جائیں، لیکن وقت کسی کا مقید نہیں ہوتا۔ اسی ملاقات کے دوران پتہ چلا کہ ان کی ذات میں یسوع مسیح کی محبت، مقدسہ مریم اور رسولوں کی جو عقیدت رچی بسی ہے، اس میں وہ اس قدر غرق ہیں کہ ان کے کلام کی ایک ایک سطر اور ایک ایک شعر دلوں کے گداز میں گہرائیوں تک چلا جاتا ہے۔ ہائے، میری اور سندھو صاحب کی تمنا تشنہ تکمیل رہ گئی اور طالب نصرانی بہت جلد رحلت فرما گئے۔ ہم وہ پروگرام نہ کر سکے۔
ان کے کلام میں نظمیں، غزلیں، گیت، دوہے سبھی کچھ شامل ہیں۔ تخیل کی بلند پروازی اور لفظوں کا چناؤ نگینے کی طرح ان کی شاعری میں رچا ہوا ہے۔ ان کی شاعری سنتے جائیے اور لطف اٹھاتے جائیے۔ آفرین ہے ان کے سپوت سیفی نصرانی کے لیے، جس نے ایسی عظیم ہستی اور بلند مرتبہ مسیحی شاعر کو دنیا میں ان کی حیثیت کے مطابق زندہ رکھنے کا عزم کیا ہے۔ ان کے نام کی فاؤنڈیشن انہوں نے قائم کی اور اس فاؤنڈیشن میں بہت سی کتابیں بھی شائع کی ہیں۔ طالب نصرانی یقیناً ایک عظیم ہستی تھے جو نابغہ روزگار ہے۔ خدا کرے کہ ان کے بیٹے کا خواب تعبیر کو پہنچے اور ان کا ہونہار اور قابل فرزند اور زیادہ ترقی کرے۔ خود بھی شاعر ہیں، اپنی شاعری سے یقیناً وہ اپنے باپ کا نام زندہ رکھیں گے۔ طالب نصرانی عظیم المرتبہ شاعر کا نام ادبی دنیا میں سدا سدا سلامت اور روشن رہے گا۔ آخر میں اپنے پنجابی کے اشعار سے جناب طالب نصرانی کو عقیدت پیش کرتا ہوں۔ پنجابی کے شعر ہیں: شعر سنیں سر تالاں اندر، عجب خیالاں لالاں اندر، ذکر نے شوق ودیرا کیتا، طالب دل دے حالاں اندر، واہ طالب کی سخن سنایا، رگ رگ لوں لوں نوں پھڑکایا، چھنے پر پر شعر سنائے، عجب مثالی رنگ وکھایا، ویخ اسیم سلیبی طالب، کیتا شوق مسیحی غالب، اثر خیال حرف نے کیتا، تے چانن ہو گئے روح تے قالب۔ بہت بہت شکریہ اور خراج مرحبا، خراج عقیدت پھر اس عظیم ہستی کو جس کا نام طالب نصرانی ہے۔